الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، إمام الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قال رحمه الله نفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخنا وعلوم سائر الصالحين. باب الغسل والوضوء في المحزب والقدح والخشب والحجارة إلى أن لحظة قال. يا شيخ لحظة، کیا ہے کیا باب پڑھا صاحب ایسے بتائیے. باب آپ بھی سو رہے ہیں. باب في المخزب والقدح. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في طور من سفرة فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. مجھے کوئی جو ہے حدثنا عبداللہ بن منیر یہاں سے یا پہلے پڑھے جی. قال رحمہ اللہ تعالی باب الغسل والوضوء. باب الغسل والوضوء فی المخزب. مخزب یہ وہ برتن ہوتا ہے جس میں گھروں میں کپڑے دھوئے جاتے ہیں. گھروں میں کپڑے کھلا ہوتا ہے لیکن اس کی گہرائی تھوڑی ہوتی ہے، اس میں زیادہ پانی نہیں آتا. تو قال المخزب، اور مخزب چھوٹے برتن کو بھی کہتے ہیں، چھوٹے برتن کو بھی کہتے ہیں. اور یہ پتھر اور لکڑی کے ہوا کرتے تھے. پتھر جی، کیونکہ اس وقت چمڑا بھی استعمال ہوتا تھا اور لکڑی بھی استعمال ہوتی تھی اور پتھر بھی استعمال ہوتا تھا. والقدح، قدح وہ پیالہ، قدح کے معنی کیا؟ پیالہ جو ہے. قال والخشب والحجارہ، یعنی یہ مصنوع تھے، بنے ہوئے تھے لکڑی سے یا پتھر سے، لکڑی سے یا پتھر سے. قال رحمہ اللہ حدثنا عبداللہ بن مریر الى ان قال سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن انس رضی اللہ عنہ قال حضرت الصلاة، آیا نماز کا وقت. حضرت الصلاة، نماز کا وقت ہوا، نماز کا وقت ہوا. من کان قریب الدار الی اہلہ، جو اپنے گھروں میں دار دیار، جو اپنے گھروں کے قریب تھے وہ تو وہیں چلے گئے وضو کرنے کے لیے. وضو، اور پھر حکم بھی یہی ہے کہ
جب آپ وضو کر کے گھر سے چلیں گے دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ شریف میں سے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ فاصلے پر رہنے والوں نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بوڑھے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، نظر جن کی کمزور ہوتی ہے، اور پھر بارش کی وجہ سے سیلاب بھی آ جاتا ہے، سڑکیں نہیں تھیں، اور پھر مٹی اور پانی میں چلنا پڑتا ہے، تو اگر آپ اجازت فرمائیں تو ہم قریب منتقل ہو گئے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں، تم وہی رہو، دیارکم تکتب آثارکم، تمہارے جتنی قدم چل کے آؤ گے اس کا اجر و ثواب آپ لوگوں کا لکھا جائے گا، علی کل خطوہ، ہر قدم پہ نیکی کا ملنا اور گناہوں کا معاف۔ اور سبحان اللہ، ابھی مجھے یاد آیا، ایک بہت بڑا جرنیل جنگی پلاننگ کا آدمی سابقہ دور میں، جو مسلمان نہیں تھا، وہ صرف حضور علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے اس کہ بھی تم وہی جو ہے نا مدینہ شریف کو جو ہے نا عاریہ، بغیر کپڑوں کے مت چھوڑو، مفہوم جس کا تھا، کیونکہ دشمن جب آتا ہے اگر سارے گھر اکٹھے ہوں تو اس کی آمد کا اس وقت راڈار بھی نہیں ہوتے تھے۔ یہ جو آلات آج کل ہیں، آلات آج کل ہیں، یہ سسٹم کوئی نہیں ہوتا تھا، اور وہ بعض اوقات جنگوں میں سسٹم او پی کا ہوتا تھا، او پی کا آج بھی ہے ہمارے ہاں وہ سسٹم او پی کا موجود ہے کہ بہت بڑے بہادر اور عقل مند انسان کو دور بھیج دیا جاتا ہے، وہ اونچی درخت پہ چڑھ جاتا ہے یا پہاڑ کے چڑھ جاتا ہے، جہاں چھپ جاتا ہے، وہاں سے وہ دیکھ کر اپنے اندازے کے مطابق وہ ٹارگیٹ جو اب تو خیر اور آلات آ گئے، وہ بتاتا ہے کہ اتنی مسافت گولا پھینکی اور اتنی مسافت پہ فلاں کی چیز پھینکی۔ تو اگر وہ اکٹھے ہو جاتے تو مدینہ شریف کا جو بیک تھا، زہر تھی، وہ خالی ہو جاتی، اور دشمن اگر آ جاتا چھپ کے رات کو، جو زہر تو آتا ہی نہیں، اس وقت اچانک حملے میں بہادر بھی بھاگ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت کو دیکھ کر وہ مسلمان ہوا تھا کہ آپ نے ان کو لوگ فرمایا کہ قریب منتقل نہ ہو۔ خیر، بات پتہ نہیں کہاں سے کہا، من کان قریب الدار الی اہلی، وہ وضو کرے اپنے گھر سے، تو گھر سے وضو کر کے آنے کا بہت ثواب ہے۔ اور میرے پیارے جو گھر والے ہیں، اللہ آپ سب کے گھر کر دے، سب کی ہاں بیگمات بھی ہوں اور بچے بھی ہوں، اس میں تو بڑے زور سے سب جو ہے تو میرے لیے بھی دعا کر لو، ہم میرے گھر والے بھی آ جائیں۔ تو اس میں جو ہے کیا نام ہے، گھر میں جو برکت ہے، پہلے سنتیں پڑھ کر آئیں، ان کو یاد کرا کر آئیں کہ زور کا وقت ہو گیا ہے، عملہ کان سے تو اذان کی آواز حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سن لیتے ہیں، لیکن عملی طور پہ جو ہے نا آپ ان کو، اور پھر جب نماز پڑھیں گے تو برکت، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اللہ سے سچ بات نہیں ہے کہ اس میں نماز نہ پڑھی جائے، نہیں، سنتیں بھی وہاں پڑھو، پھر واپس جا کر فرض جو ہے نا، صلاۃ الرجل فی بیتی، انسان کی نماز جو ہے گھر میں افضل ہے، الا المکتوبہ، فرض کے علاوہ، فرض نماز کے علاوہ۔ تو خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قریب الدار علاقہ جی، وبقی قوم، اور کچھ لوگ بچ گئے جن کے گھر قریب نہیں تھے۔ ہاں بھائی، ایک ایک پڑھتے رہو تھوڑا تھوڑا۔ فأتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمخدب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے نا ایک برتن لایا گیا، یہی مخدب کا جو جس میں جو ہے وہ کپڑے دھوئے جاتے ہیں، من حجارہ، یہ پتھر کا تھا، فیہ ماء، اس میں تھوڑا سا پانی تھا، اس میں تھوڑا سا، فصغر المخذب ان يبسط فیہ کفہ، وہ اتنی چھوٹا تھا
کہ آپ کے ہاتھ مبارک وہاں کھل بھی نہیں سکتے تھے. دیکھیں نا، ایک یوں داخل کرنا اور ایک یوں پھیلا دینا، تو وہ آپ سے سب کی کف مبارک پھیل بھی نہیں سکتی تھی. نعم. فتوضا ایبس بکفو فتوضا القوم كلهم قلنا كم كنتم قال 80 وزیادہ. یہ میرے پیارے مختلف واقعات آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی مبارک سے چشمے کی طرح پانی نکلتا. یہ مختلف واقعات ہیں، کہیں 80 ہے، کہیں 1500 ہے، کہیں 300 ہے، مختلف واقعات ہیں. اس لیے ان میں تعارض نہیں ہے، توافق ہے کہ یہ واقعات مختلف موقع پر تھے. کہیں جو حاضری صحابہ جو ہے نا کرام رضوان اللہ مجمعین 80 تھے جیسے یہاں آیا ہے، اور کہیں 1500 تھے، اور کہیں 300، کچھ 300 سے اوپر تھے. تو اس میں تعارض نہیں ہے. نعم. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه. وہی قدح، وہی پیالہ میں فيه ماء. نعم نعم. فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومجّ فيه. جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلی مبارک جو ہے نا اس میں فرمائی. تو یہ ہم مجّہ کا پہلے پڑھ چکے ہیں. جی. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضا فغسل وجهه 3 ويديه. یہ طور جو تھا یہ کلقدح تھا. اس کا حدیث کی مطابقت بات کے ساتھ اس صورت میں ہے کہ طور جو تھا نا جی، یہ پیالہ، یہ طور جو تھا یہ نحاس سے تھا یا صفر سے تھا، پتھروں سے تھا یا لکڑی سے تھا. یہ قدح کی طرح تھا. یہ کیا؟ پیالے کی طرح سے تھا. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ یہاں جو ہے نا اس کو حدیث کو لیا، تو اس سے طور سے جو ہے نا حدیث کے مطابق حدیث کی باب سے ہو گئی. جی. نعم. فتوضا فغسل وجهه 3 ويديه مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. نعم نعم. وبه قال حدثنا ابو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ برتن لایا گیا جس میں پانی تھا، یہ جو ہے صفر سے تھا، اور وہ پتھر کی مختلف رنگ ہوتے ہیں اس لیے کہ پہاڑوں کے بھی مختلف رنگ ہیں. پہاڑوں کے بھی وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا. تو اس لیے جبال ہی سے حجر ہے، جبال ہی سے حجر ہے، تو وہ پہاڑوں کے مختلف رنگ ہے. پہاڑوں کے اللہ کی قدرت کے نمونے، اللہ نے جو یہ زمین پر میخیں لگا دی ہیں، راسخات، جب زمین حرکت نہ کرے. نعم. کیا ہو گیا؟ یہاں آتا ہوں تو یہ ٹھنڈی کی وجہ سے ہوتا ہوں، مجھے ساتھ نہیں خاص ہوا. جی. نعم. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استاذن. میرے پیارے تھوڑی سی سپیڈ کم کرو جی، تاکہ میں جو ہے نا میں آپ کے دور کے ساتھ ہی دوڑ سکتا ہوں. بوڑھا آدمی ہوں، ذرا اس طرح. واشتد به وجعه استاذن ازواجه في اي مرة. پھر آپ نے آواز ایسا کر دی تو في بيتي. عن عبد الله بن زيد، یہاں سے ہے نا رضی اللہ عنہما. نام قال، یہ تو پڑھا ہم نے. ببی قال حدثنا ابو اليمان، یہاں سے پڑھا جی. ہاں پھر پڑھ لو میرے چاند، پھر پڑھ لو. اللہ وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم
لما ثقل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوئے، واشتد، لما ثقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واشتد به وجعه، تو آپ کا جو ہے نا وہ علیل ہونا شدید ہوا. ایک آپ ہم کہتے ہیں ہلکا بخار، اور ایک کہتے ہیں کہ تیز بخار. ایک کیا کہتے ہیں؟ تیز بخار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بخار تیز ہو جاتا ہے تو پھر جسم میں جو ہے نا کیا پورے جسم میں درد بھی زیادہ ہو جاتا ہے. جی. استأذن أزواجه في أن يمرض. استاذن باب استفعال میں اس میں معنی طلب ہمیں پڑھایا گیا تھا. اس کے معنی کیا ہے؟ استخراج، استسقاء، استخرج استخرج يستخرج استخراجا فهو مستخرج. استاذن اجازت طلب کی، اذن کا طلب کرنا، اذن کا. نعم. ازواجہ، آپ نے اپنی جی آپ نے اپنی ازواج مطہرات سے اجازت طلب فرمائی. جی. في أن يمرض في بيته. ان یمرض فی بیتی، باب تفعیل جو ہے اس میں مرض تو تمریضا، مرض یمرض تمریضا فهو ممرض، وممرض یمرض تمریضا فذاك ممرض. تو یہ جو ہے کہ میں ان کی خدمت میں، ان کی اس تکلیف میں ہی خدمت میں رہوں. اسے خدمت کرنے والوں کو آج بھی ممرضہ کہتے ہیں. ممرضہ یہ مرد سے ہے، ممرضہ کہ وہ بیماروں کی خدمت کرنے والی، بیماروں کی وہ جو نرسیں ہوتی ہیں انہیں نرسیں نہیں کہے، وہ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ممرضہ. من التمریض، من ایش؟ نعم. فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. أن يمرض في بيتي. جی. فأذن له. سبحان اللہ، قدر کے کیا تقاضے ہیں، اور قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اعدلوا هو اقرب للتقوى. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ. خیر تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، بڑے اس میں واقعات ہیں. خیر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ حکم فرما دیتے کہ مجھے عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچا دو، کسی کو اعتراض نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اجازت طلب کی. آپ نے اجازت طلب فرمائی. اس میں یہاں تو یہ بھی ایسے یوں 2-3 بیویاں ہو نا، پھر وہ یوں آنکھ دیکھتا ہے، وہ بیچاری سہم کر جو ہے نا جرت نہیں ہوتی بات کرنے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل دیکھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض اوقات آدمی جو سخت گیر ہوتے ہیں نا، میاں بیوی سے سخت گیر نہ ہوا کرو اور کسی سے نہ ہوا کرو. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. فهمتوا ولا لا؟ تو نرمی اختیار کیا کرو، نرمی. تو آپ سے ہم اجازت طلب فرمائی، انہوں نے اجازت دے دی، انہوں نے. نعم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط بین رجلاه رجلین، دو مردوں میں. نعم. تخط رجلاه في الأرض. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک لکیریں لگا رہے تھے. اس کا عام معنی یہی ہوگا، جب کمزوری ہو جائے اور پاؤں اٹھ نہ سکے تو وہ پاؤں یوں جو ہے نا بغیر زمین سے دور ہوئے جب چلتا ہے تو لکیریں لگ جاتی ہیں. جو لکیریں، تخط، خط جو ہے نا لکیر کو کہتے ہیں. خط جو ہے نا کہ بھئی یہ خط ہے. تخط تو اردو والا خط نہ سمجھنا، کہیں کہنا اردو والا خط اور یہ عربی کا خط جو ہے نا. تخط تو کہ آپ کے پاؤں مبارک سے زمین پر نشانات جانے کے نشانات. جی. تخط رجلاہ، اثر تھا آپ زمین پر. نعم. رجلاه في الأرض بين عباس زمین ورجل پر آخر. بین عباس، ایک تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے،
جن کے کندھوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک تھا. نعم. قال عبید اللہ ورجل فأخبر. آخر، اور ایک دوسرا مرد تھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کا ذکر نہیں کیا. وہ آگے آ رہا ہے، وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے. یہ کچھ طبیعی تقاضا بھی ہوتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا حدیث عفق کے بعد، تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے اشارہ فرمایا ان کے علاوہ اور بھی بہت سی عورتیں ہیں. جب آپ کو اختیار ہے، ترجی منہن من تشاء وتؤوی الیہن، تو وہ جو ہے نا، جب آپ کو تو ان کے علاوہ اور بھی بہت سی، مقصد ہے فراق کی طرف اشارہ تھا. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ چیز جو ہے نا، تھوڑا سا دل میں جو ہے نا وہ تو جی. قال عبید اللہ لہذا فأخبرت عبد اللہ بن عباس فقال أتدري من الرجل قال بین الآخر. ورجل قال عبداللہ فاخبرت، یہ کلام یہ آگے کلام زہری کی ہے کہ فاخبرت عبداللہ بن عباس فقال اتدری من الرجل الآخر، وہ دوسرا آدمی کون تھا؟ فقلت لا، زہری فرماتے ہیں کہ نہیں مجھے پتہ نہیں ہے. قال هو علی بن ابی طالب، وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ تھے، وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ. نعم. وكانت عائشة تحدث أن وکانت النبي صلى عائشہ، الله عليه وسلم. یہ جو ہے قول عبداللہ ابن عبداللہ کا ہے، اور یہ ہے نا ابن عباس کا نہیں ہے. تحدث. نعم. تحدث أن النبي صلى الله ان عليه النبی، وسلم سب کا یہ لو صلی اللہ علیہ وسلم، نور آ جائے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. نعم. قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريق علي من 7 قرب. حرکوا علی من 7 قرب لم تحلل، لم تحلل، کہ مجھ پہ پانی ڈالو 7 مشکیزوں کا، 7 جن کو لم تحلل، اوکیا کہاں ہے؟ ہاں، لم تحلل اوکیتہن، جن کے پانی داخل کرنے والے نکلنے والے منہ کو کھولا نہ کیا ہو. ہاں؟ وہ سیدنا بلال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انفق یا بلال لا تخشى من ذوي العرش اقلالا لا توکی فیوک اللہ علیک. لا توکی، وہ کتنی تھیلی ہوتی تھی، کتنی، یا تو چمڑے کی ہوتی تھی یا وہ موٹے کپڑے کی ہوتی تھی، اور اس کے اوپر جو ہے نا جیسے وہ یہ جو ہے نا کیا نام ہے، شلوار میں جو ہے نا وہ ناڑا ہوتا ہے، اسی طرح اوپر جو ہے نا وہ اندر رسی نما ہوتی تھی. تو اس کو یوں جو ہے نا کر کے باندھ کر کے یہاں چادر ہوتی تھی، کیونکہ ازار ردا اس وقت یہاں یوں کر دیتے تھے. تو اس میں درہم اور دینار ہوتے تھے. اس وقت عملہ جو ہے، اس وقت عملہ نحاسیہ تھا، ورقیہ نہیں تھا. آج عملہ جو ہے نا، یہ عملہ یا پیسے جو ہے نا آپ کے پاس نوٹ جو ہیں برقے کے ہیں، سمجھے نا جی. اور جو ہے کیا نام ہے، اس وقت معدنیہ ہو جاتا تھا درہم اور دینار کا، اور اس کی قیمت بھی وہی ہوتی تھی. چاندی اور جو سونے کا تھا اس کی قیمت آج جو ہے نوٹ کو لے جائیں تو یہ اس کا کیا ہے، 1 روپیہ 1 پیسہ بھی نہیں ملے گا. وہ ایک معاہدہ اوپر لکھی ہوئی ایک تحریر کہ عند الطلب اس حامل کو میں اتنی پیسے دے دوں گا. اور سونا جو ہے وہ مرکزی بینک میں جمع ہوتا ہے، اسٹیٹ بینک کے، اور وہیں سے وہ چھاپتے رہتے ہیں. خیر، تو اس وقت درہم دینار ہوتے تھے اس وقت، تو اس کو یہ باندھ دیتے تھے. اب یہ قرب جو ہے نا، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، مشکیزہ یہ بکری کے چمڑے سے بنتا ہے جو ہے نا دباغت کے بعد، پھر اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پانی ڈالتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پھر کھلتا ہے. تو اس ذکر کا نور بھی وہاں ہوتا ہے، اس ذکر کا. اور پھر 7 جو ہے نا عدد، اس کو جو ہے نا 7 عدد جو ہے نا اس کی بڑا مقام ہے. جیسے ہمیں کہتے ہیں اچھا صاحب مولوی صاحب، اب یہ جو چلہ لگاتے ہیں نا،
یہ کہاں قرآن و حدیث میں ہے؟ میں سے بدعت کرتے ہو، بدتی بنے ہوئے ہو. میرے بھائی ناراض نہ ہو، میرے پیارے ناراض نہ ہو. 40 دن کا تو تیری پیدائش میں بھی حق جو ہے نا، 40 دن تو تیری پیدائش میں بھی ہے. خلقنا الانسان من سلالۃ، جوہر انسان کا تو مٹی ہے نا. ہمارے ہاں امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں تو وہ پانی ہے. یخرج من بین الصلب والترائب. تو ہمارے ہاں جو ہے نا انسان کا جوہر کیا ہے؟ مٹی ہے. منہا خلقناکم وفیہا ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. منہا خلقناکم، خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. ثم جعلناہ نطفۃ، اور پھر وہ نطفہ جو بنتا ہے نا وہ بھی زمین کی چیزوں سے بنتا ہے. اگر قال قائل، اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. ہاں بھی آخری بھائی، آخری ابھی داخل بیٹھے یار، ادھر نور ڈال دو، روشنی ڈال دو بیٹری کی. آخر جو ٹوپی والے کو ہاتھ لگاؤ. ان بین الصلب، پیچھے آخر میں دروازے کا ذرا بھائی ادھر نور پھینکو، تم نیند نہیں کرو چاند. ادھر تمہارا نور جو ہے نا وہ ذرا لائٹ آئے گی تو میں کچھ چلوں گا. تو وہ جو ہے نا کیا کہہ رہا تھا، تو وہ مائع منی جو ہے وہ بھی من الماکولات، مشروبات سے ہوتا ہے. اور ماکولات اور مشروبات سب کا تعلق زمین سے ہے، سب کا تعلق. تو آپ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، یہ 40 دن رہتا ہے. ثم خلقنا النطفۃ علقہ، 40 دن کے بعد نطفہ علقہ بنتا ہے، علقہ سے مضغہ بنتا ہے. مضغہ کے بعد جب 4 مہینے پورے ہوتے ہیں، کتنی؟ 3 چلے، 3 چلے. فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. اس پہ غیر مسلم ڈاکٹر مسلمان ہوا تھا ریاض میں، اسی پہ اس نے کئی سال تحقیق کی، لیکن ہمیں قرآن شریف نے پہلے بتا دیا. اس پر جو ہے نا وہ مسلمان ہوا تھا. تو 40 دن رہنے سے جو آدمی 40 دن مواظبت کے ساتھ تکبیر تعلیمہ فوت نہ ہو، وہ نفاق سے نکل جاتا ہے، وہ نفاق سے. اس لیے صحبت کا اثر جو ہے، صحبت کا اثر جو ہے نا، اس کے لیے چاہیے 40 دن اس کے لیے. تو میاں یہ 40 دن ہیں. تو خیر 7 کا عدد جو ہے نا وہ تو کافی لمبا چوڑا، میں نے طلباء سے لکھوایا تھا. تو جو ہے نا کہ کون سی چیزیں جو ہے نا 7 7 سماوات اور 7 طواف کے چکر اور 7 جو ہے نا مطلب سارے وہ پوری تفصیل تھی، اب میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے. جی تو فرمایا من 7 قرب، مشکیزے سے، لم تحلل اوقیتہن، جن کے منہ جو ہے نا وہ داخل کرنے والی جو ہے نا جگہ، اور پانی داخل کرنے والی جگہ اور پانی نکالنے والی جگہ، پانی داخل کرنے والی جگہ اور جی تو کھلی ہوئی نہیں ہے. جی لعلی اعہد الی الناس. جی لم تحلل یعنی اوقیتہن. تو اس لیے بھائی میرے جو ہے نا ساتھ میں بڑی برکت ہے. نعم. وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. لعلی اعہد الی الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تاکہ میں لوگوں سے امور شریعت میں بات کروں. نعم. ثم توفقنا نصب عليه تلك وأجلس، نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا مخضب میں، اس برتن میں. نعم. لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. کہاں ہے بھائی جو ہے نا؟ ہاں، مخضب لحفصہ، سیدنا حفصہ رضی اللہ عنہ کا تھا جو زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ثم تفقنا، اے شروع ہوئے ہم، تفقنا، لا تقربا هذه الشجرة فأكل وبدت سوآتهما
واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ. واتفقا ایسے ہے نا، حافظ نہیں ہوں میں. واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ. وہ شروع ہوئے سیدنا آدم اور سیدنا حمزہ حوا علیہ السلام نا یخصفان من ورق الجنہ. واتفقنا، ہم شروع ہوئے ان کو پانی کو جو ہے نا ڈالنا. نا نصب علیہ تصب علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جی تل کا حتی توفق یشیر حتیٰ وہ جو ہے نا 7 مشکیلیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح جو ہے نا نہانے سے خیر ہو گئے. نہانے سے نا یشیر الینا ان قد فعلتم ویشیر الینا ان قد فعلتم، فرمایا کہ جو میری مراد، میری ارادہ تھا یا میری تمنا تھی وہ پوری ہو گئی. تو ٹھنڈک جو ہے نا پوری حاصل ہو گئی. ٹھنڈک جو ہے نا وہ پوری حاصل ہو گئی. اور آج بھی یہی ہے میاں کہ وہ کیا کہتے ہیں، یہ سن اسٹروک کیا کہتے ہیں، سورج کا لگ جانا، اس کو بھی وہ فریزر میں ڈال دیتے ہیں. ایسے ہے نہیں، ٹھنڈی میں ڈالتے ہیں یا ٹھنڈی کرتے ہیں، اس لیے کہ بخار بھی جو ہے نا وہ غسل کرنا. جی نا باب الوضوء من الطور. باب الوضوء من الطور. جی پڑھ چکے پہلے. جی بیان چلو. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمي يكثر من الوضوء فقال لعبد الله بن زيد قال کہاں پہنچے پیارے صاحب؟ کان عمی يكثر من الوضوء. قال کان عمی یکثر الوضوء، وہ پانی زیادہ خرچ کرتے تھے یا زیادہ وضو کرتے تھے. اگر بضم الواو ہے تو وہ بہت زیادہ وضو کرتے تھے، لیکن یہاں بفتح الواو ہے تو وہ پانی جو ہے نا بہت خرچ کرتے تھے. بہت یہ عمر کے بڑے ہونے کی وجہ سے وشواس ہو جاتا ہے. اور ایک خیال کرنا میرے پیارے، میں بھگت رہا، خیال کرنا کسی پہ اعتراض نہ کرنا. اگر کسی پہ اعتراض کیا تو وہ تمہارے اندر آ جائے گا. ہمارے حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری نور اللہ برکاتہ سب 3 دفعہ پڑھ لو سورۃ اخلاص، ان کے ساتھ سواب کیا. حضرت جب وضو فرماتے تھے بہت پانی خرچ کرتے تھے. ہمارے فقی تھے مدینہ شریف، اور علماء دیوبند کا اگر کسی نے تعارف کرایا ہے عربوں میں تو وہ شرف حاصل ہے حضرت مولانا عاشق علی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ. فقی تھے ہمارے، درویش تھے، ساری رات جاگتے تھے. یہ التفصیل ضروری لحل القدوری. میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ دیکھیں شافی میں جو ہے نا حضرت یہ سوال جواب ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے. ہمارے ہاں بلکہ میں اصول فقہ میں اصول شافی سے پہلے بھی چاہتا تھا کوئی کتاب اصول فقہ شافی میں ہے. اصول فقہ شافی میں ہے کتاب اصول فقہ میں، ہمارے ہاں نہیں. ہمارے یہاں بدایت اصول شافی سے کرتے ہیں، کوئی اور کتاب بھی ہے یاد نہیں. اصول شافی سے پھر نور الانوار آ گئی تھی. تو خیر، تو اب وہ وشواس مجھ میں موجود ہے. میں بھی کون بہت وشواس پڑ جاتا ہے، وشواس پڑ جاتا ہے. اس لیے مجھے وضو وغیرہ کرنا ہو تو تقریباً جو ہے نا 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ جو ہے نا بلکہ وہ لگتا ہے. کوشش کرتا ہوں پانی کم خرچ ہوگا تو نا وہ ڈبے میں لے لیا تو اس سے جو ہے نا کم خرچ ہوتا ہے. نل کھول دیا تو وہ پانی میں اسراف ہو جاتا ہے. میں وہ ہیلا یہی کرتا ہوں کہ ڈبے میں لے لیا تاکہ وہی جو ہے وہ چلتا رہے، اسراف نہ ہو نا. اور یکثر من الوضوء، پانی بہانے میں اس کا معنی چل جائے گا. اور اگر وضو ہوگا تو زیادہ وضو کرتے تھے، زیادہ وہ غسل الوجه اور غسل الیدین الی المرفقین ومسح الراس وغسل الرجلین. نعم. فقال لعبد الله بن زيد أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. جی فدعا بثور من ماء فكفى على يديه فغسل. پلٹا انہوں نے اپنے ہاتھوں پر، تو انہوں نے جو ہے نا وہ برتن منگوایا پانی کا اور اس سے پانی اپنے دونوں ہاتھ پہ ڈالا. غسلهما 3 مرات، 3 دفعہ تو ہویا. ثم ادخل یده، پھر وہ جو ہے نا برتن میں ہاتھ ڈالا، طور میں جو ہے نا وہ جو قدح تھا، پیالہ تھا،
ومدمدہ اس میں کلی کی اور ناک جو ہے نا ناک میں دیا، استنشقہ و استنصرہ جو ہے استنصرہ بعد میں آتا ہے کہ 3 دفعہ ایک ہی چلو سے، من غرفۃ واحدہ، ثم ادخل یدہ، پھر اپنا ہاتھ اسے برتن میں ڈالا، فاقترف بہما فغسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل یدیہ الی المرفقین مرتين، اس کے بعد اپنے جو ہے نا ہاتھوں کو دھویا، جو ہے نا کیا کہتے ہیں کوہنیوں تک، کیا کہتے ہیں مرفق کو کیا کہتے ہیں کوہنیوں تک، اچھا تو مرتين ثم اخذ بیدیہ ماء، پھر انہوں نے لیا پانی اپنے ہاتھ سے، فمسح راسہ، اور سر کا مسح فرمایا، وادبر بیدیہ واقبل، یعنی ادبرا وہ آپ کو میں عملی طور پہ دکھا دوں مسح راس میں جی. ثم غسل رجليه، اس کے بعد جو ہے نا اپنے پاؤں کو عبداللہ ابن زید نے دھویا رضی اللہ عنہ، اور پھر فرمایا، پھر کیا فرمایا، فقال هكذا رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ. نعم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء. رحراح اے واسع الفم، رحراح کا معنی کیا ہے؟ بعض برتن جو ہے نا نیچے تو بہت بڑا ہوتا ہے، منہ چھوٹا ہوتا ہے، سمجھے نا جی، تو وہ واسع الفم اس کا کھلا منہ والے تھا، کھلے منہ والے تھا، رحراح واسع فيه شيء من ماء. نعم. فيه شيء من ماء فوضع اصابعه فيه. قال انس فجعلت تو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک، انگلی مبارک اس میں رکھی. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وجعل، تو میں انظر الی الماء، میں دیکھ رہا تھا پانی کی طرف، ینبع، جو چشمے کی طرح نکل رہا تھا، من بین اصابعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک سے. قال انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو میں نے فغضب، تو میں نے اندازہ کیا، جو ہے نا جن لوگوں نے وضو کیا اس پانی سے، وہ جو ہے نا بین 70 الی 80، وہ 70 سے 80 تک تھے. وہ سب کو جو ہے نا، حالانکہ وہ چھوٹا تھا، پہلے آ چکا ہے کہ ہاتھ بھی پورا کچھ میں نہیں کھول سکتا تھا نا. باب الوضوء بالمد. بالمد، کل میں غالباً عرض کر چکا ہوں، مد اور سا، مد اور سا. مد جو ہے وہ کیلو الا ربع ہوتا ہے، کیلو الا، آپ اس کو 3 پاؤ، پہلا دور ہوتا نا سیر والا، اب تو کیا ہے، کس والا ہے، کیلو والا ہے، تو پہلے ہم اسے 3 پا کہتے تھے، 3 پاؤ، جی میں کیلو الا ربع. اب وہ جو ہے اپنا سا جو ہے وہ کتنی مد ہو گیا، 4، تو کتنی ہو گیا 3 کیلو، 6 کیلو نہیں، غلطی میں بھی کر گیا، آپ بھی تصدیق کر رہے ہیں. سا کتنی مد کا ہوتا ہے؟ چلو ابھی پھر نہیں بتایا، 10 دفعہ بتا چکا ہوں، ابھی یاد نہیں کیا کتنی. جی پونا کیلو اور پونا کیلو کتنی ہو گیا، 1.5، اور 1.5 اور 1.5 3، 4 مد ہو گئے، 3 کیلو ہو گیا. وبه قال حدثنا ابو نعيم میں قال انشاءاللہ حدثنا دکھاؤں گا، آپ کو لاؤں گا انشاءاللہ. جی. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت انسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل او كان يغتسل بالصاع، كان يغسل او كان يغتسل، جی بالصاع، وہ جو ہے نا سا جو ہے نا وہ 4 امداد اور وہی 3 کیلو، وہ جی الى 5 امداد الى 5 امداد، 5 مد تک، 5 وہ جو ہے نا جو ہے نا 4.25 کیلو ہو جائے گا، 4.25 کیلو ہو جائے گا نا. وَيَتَوَضَّأُ، آپ سے وضو فرماتے سے مد کے ساتھ. نعم. باب المسح على الخفين. نعم. وبه قال حدثنا أصبغ بن الفرج عن ابن باب وهب. المسح على الخفين، موضوع پر مسح کرنا، موضوع پر مسح کرنا. اور اس میں اتنی تواتر کے ساتھ آثار آئے ہیں کہ بعض حضرات جو ہے نا وہ تو یہ فرمانے لگ گئے ہیں کہ جو ہے نا جو نسخ کا حکم ہے، اس سے نسخ کتاب بھی جو ہے نا ہو سکتی ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر
نسل جو ہے وہ 6 اقسام آپ نے پڑھا ہوگا. اب میں نہیں پوچھتا آپ سے ہاں ہاں کہ بھائی وہ 6 اقسام کیا ہیں، پھر لمبا بات ہو جائے گی پھر انشاءاللہ. جی کہ ایک تو منسوخ الحکم لا منسوخ التلاوہ، پھر منسوخ التلاوہ لا منسوخ الحکم، اور یا دونوں الی آخری اس طرح. جی وبه قال اور حدث اس کی حکمت وہی تھی نأت بخیر منہا او مثلہا، نأت بخیر منہا او مثلہا. تو حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 صحابہ کو پایا، وہ جو ہے نا وہ خفین پر بسا کرتے تھے. اور اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اہل سنت والجماعت کے شرائط میں سے ہے جی یہ مسح علی الخفین. اور پھر ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ نحن نفضل الشیخین، نفضل ونحب الختنین ونحب. جی تو وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، نحب الشیخین. نحب کیا مراد ہے شیخین سے؟ حضرت ابو بکر، حضرت سیدنا عمر، ابو بکر، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. ویسے شیخ جو ہے نا منیش ہے، اس کی 3 تعریفیں ہیں. من کان له مہارت کاملہ فی فن من الفنون، اور پھر دیکھو بھی سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرا من یحیی السنۃ ویمیت البدعۃ ویکون اقوالہ وافعالہ حجۃ للناس ولو کان شابا وهو شیخ. اور تیسرا میں جو من یتجاوز عن 40 فهو شیخ، کہ 40 سال سے جس کی عمر آج زیادہ ہو جائے وہ بھی شیخ ہے. وہ شیخوخہ سے بڑھاپے سے، وہ بڑھاپے سے، میں بھی تو بڑھاپے سے ہوں نا. ہاں تو من یحیی السنۃ ویمیت البدع ویکون اقوالہ وافعالہ حجۃ للناس ولو کان شابا. ہاں اور پھر دوسرا کون ہے؟ من کان له مہارت بھول گیا تھا، من کان له مہارت کاملۃ فی فن من الفنون، شیخ النجار، شیخ الدباغ، شیخ الحداد. اور یہاں شیخین سے مراد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین، سیدنا ابو بکر صدیق خلیفۃ رسول اللہ خلافتہ بلا فصل، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مراد ہے. وَنُحِبُّ الْخَتَنَيْن، خطنین سے کیا مراد ہے؟ حجاج ابن یوسف سے پوچھا گیا من ختنک، اس نے کہا فلان الیہودی. اس نے کہا وہ حکمادہ تقول، کیا کہتا ہے اپنی بیٹی جو ہے نا یہودی کو دیا تو کالا کاننا کا سالت عن ختنی وهو فلان ابن فلان. اس لیے سکون کے ساتھ اور حرکت کے ساتھ معنی تبدیل ہو جاتا ہے، معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. اگر سکون کے ساتھ ہے تو وہ تطہیر، پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں ختنہ کو، ختنہ ہی کہتے ہیں اردو میں. ہاں ختنہ کرنے والا جو ہے. تو اس نے کہا فلان یہودی، اس وقت یہودی کیا کرتے تھے یہ کام جو ہے نا. تو اس نے جواب دیا وہ حکمادہ تقول، کیا کہہ رہے تھے، کلمہ تو تعصب ہے نا بحق. تو اس نے کہا کاننا کا سالتان خاتنی، اچھا میرے دامادوں کا پوچھ رہے ہیں وہ فلان ابن فلان. تو نحن نحب الخاتنین بحرکت بحرکت بفتح التاء. نعم. ونرى المسح على الخفين، یہ اہل سنت والجماعت کا سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. نعم دیکھنا بھی. وبه قال حدثنا أسماء بن دیکھ الفرج عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين وأن عبد الله بن عمر میرے پیارے میں آواز آپ کی تو سن رہا ہوں لیکن الفاظ نہیں سمجھ رہا. نعم. على الخفين وأن عبد الله بن عمر سأل عمر رضي الله تعالى عنه عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. اس لیے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیکھا ہے، جب ان سے روایت آ جائے ان سے پوچھ جاؤ، پوچھ لو، پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. اس طرح کسی سے میاں سیکھا بنو. نہ سیکھا بنو، نہ سیکھا بننے میں بڑی قربانیاں دینی پڑتی.
اب سیکا بن گئے تو سب کچھ آ گیا نا. کوئی آدمی آپ پہ اعتماد کرے، 100% اعتماد کرے، ایسا معاملہ آپ کا ہو کہ اس کے ہاں کہ بھائی یہ جو ہے نا بالکل میں اس پہ 100% اعتماد کرتا ہوں نا. اسی طرح یہ روایت میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے نا فلا تسأل عنہ غیرہ، ان کے علاوہ کسی اور سے نہیں پوچھو نا. وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا فقال عمر لعبد الله نحوه. اس کا مثل نعم. اسی وبه طرح قال فرمایا. حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه آپ ضرورت کے المغيرة ساتھ تحت تشریف لے گئے نا. فاتبعه المغيرة تو وہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نا حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پانی کا برتن لے کر بداوت فیہا ماء، پانی جس میں برتن تھا وہ لے کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا پیچھے چلا گیا نا. فصب عليه حين فرغ من حاجته فصب علیہ جی فیہا ماء فصب علیہ، وہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا جی. فتوضأ ومسح حتیٰ فرغ على من الخفين حاجتی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت سے جو ہے فارغ ہوئے. فتوضا نا، ومسح على تو الخفين یہ پانی لے کر چلے گئے تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروں. وہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت کے لیے استعمال فرمائیں، اپنی ضرورت کے لیے استعمال فرمائیں نا. وبه قال حدثنا أبو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قال پانی استعمال فرمایا. فتوضا، وہ پانی استعمال فرمایا. ومسح على الخفين، یہ اس کا مقصود تھا نا کہ وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله انہوں نے صلى الله عليه وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یمسح علی الخفین، کہ موضوع پر مسح فرماتے تھے جی. وتابعه حرب وأبان عن يحيى. نعم. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو. اب میرے پیارے میں آپ کی آواز سن رہا ہوں، الفاظ نہیں مجھے. قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على عمامته، پگڑی مبارک پر میاں پگڑی پہننا اور اس کے نیچے ٹوپی کا ہونا، خالی پگڑی نہیں، خیال کرنا کیا کیا نیچے ٹوپی ہو، ورنہ خالی پگڑی پہنی نا یہ جا خالی ہوگی. اور یہ جو ہے نا آپ وہ پاؤں سے وضو شروع کرنے والوں کو دیکھے ہوں گے، وہ جہاں انہوں نے پگڑ پہنا ہوتا ہے نا پگڑی، تو وہ درمیان میں یہ جو ہے نا یہ جگہ خالی ہوتی ہے. اور سنت کیا ہے؟ نیچے ٹوپی ہو اور اوپر امامہ مبارک ہو. امامہ سنت ہے. ایک اور بھی میں دعویٰ کر دوں میرے پیارے، دعویٰ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت کے علاوہ بغیر سر ڈھانپے کوئی نماز نہیں پڑھی. کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ دہرا لو میرے چاند، آخر میں وہ جو ہے نا دہرا لو، یہ وہ ان کو تھوڑا سا اٹھا دو آخر میں جو بیٹھے ہیں جی. اب یہ میرا بھائی آتا ہے یوں ٹوپی اور پگڑی اٹھا کر یوں کر کے یوں آگے پھینک دیتا ہے، اور اللہ، سمجھے کہ نہیں؟ اب ہم کہتے ہیں میرے پیارے پگڑی سے نماز، ٹوپی اور پگڑی سے نماز پڑھنا افضل ہے. وہ کہتے نہیں، میں جو ہے نا جاہلوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ
پگڑی کے بغیر بھی نماز جائز ہے. ہم نے کہا اچھا جی ایک اور مہربانی فرما دیں, جاہلوں کے لیے ایک اور مہربانی فرما دیں. ستر عورہ کتنا ہے؟ سرہ سے رکبہ تک ہے نا. ایک دن کچھا پہن کے آ جائے سچے میں, پیٹھ پر بھی کچھ نہ ہو, پیٹ پر بھی کچھ نہ ہو, بازو پر بھی کچھ نہ ہو, پنڈلیوں پر بھی کچھ نہ ہو, اور پھر آ کر یہ بھی دکھا دو نا, کیونکہ نماز جو ہے جائز. ہاں بھی مفتیان کرام آپ فرمائیں, اگر جو ہے نا کچھا پہنا ہوا ہے, سرہ بھی ڈھانپی ہوئی ہے, یہ تخنے کیا کہتے ہیں گھٹنے بھی ڈھانپے ہوئے, نماز کو جائز یہ نہیں. جب نماز ننگے سر ڈھانپے جائز ہے, ہم مانتے ہیں, ہم مانتے ہیں, یہ نہیں کہتے نماز ناجائز ہے, لیکن میاں پیارے آپ نہیں مانیں گے, پگڑی کے ساتھ 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. پگڑی کے ساتھ. اور پھر میں نے کیا عرض کیا دعوے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نماز آپ دکھا دیں سر ڈھانپے بغیر, احرام کی حالت میں لا, کیونکہ مرد کا احرام جو ہے نا ٹھیک ہے سر میں اٹھا دا, اور باقی انشاءاللہ واللہ تعالی عالم علم ہوتا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ.